ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری اور کامل کلام ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید نہ صرف ہماری روحانی زندگی کو سنوارتا ہے بلکہ ہماری دنیاوی زندگی کے بھی تمام امور میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ تجارت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو یا ذاتی اخلاقیات۔ قرآن مجید ہر معاملے میں ایک متوازن اور عادلانہ راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ سنت نبوی بھی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ محترم حضرات، قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چند بنیادی اصولوں کو سمجھنا اور اپنانا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی اسے نہیں ہوتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں حسن اخلاق کو فروغ دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی پہچان اور ان کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت کے حوالے سے چند واقعات پیش کروں گا جو ہماری زندگی کو روشن کرنے کے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاص کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اخلاص اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اپیل کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے مال و دولت کو لے کر حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدل پسندی کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدل پسندی اور انصاف پسندی کی مثالیں ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں انصاف کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کا مقدمہ آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تعصب کے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ وہ حق پر تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عدل و انصاف میں کسی قسم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا واقعہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی علم پسندی کا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی علم پسندی اور حکمت کی داستانیں ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علم بہتر ہے یا مال؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے، کیونکہ علم حفاظت کرتا ہے اور مال کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم قرآن اور سنت کی ان ہدایات اور واقعات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی، ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جوش پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔